کہ پنجاب حکومت کچھ نئے کیسز کرنا چاہ رہی ہے. کیا پنجاب حکومت کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ عدت کیس میں ریلیف ملنے والا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ مٹھی کی طرح ایک ہے. جس کے پاس مائک ہے میڈیا کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال دوں, میں کسی کی پگڑی اچھال دوں. اور ہر دن جو گزرتا ہے اس میں ہم تباہی کے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. حل جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے. شیر افضل مروت بیچارہ جو ہے کہ کیا ڈرائیور جیت گیا ہے نا, یہ اسی لیول کے لوگ ہیں نا. فواد چودھری صاحب جو ہیں باجوہ صاحب کے انتہائی خاص مقربین میں سے تھا. پاکستان تحریک انصاف سے جا چکے ہیں, ان کے پارٹی میں واپس آنے کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. پی ڈی ایم مقابلہ نہیں کر سکتی. اب انہوں نے یہ ہر بات شروع کر دی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج لاہور ہائی کورٹ کے بنائے ہوئے الیکشن ٹریبیونلز کا فیصلہ معطل کر دیا اور ٹریبیونلز کے نوٹیفیکیشن کو بھی معطل کر دیا. پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بڑے خوش تھے جب اس وقت یہ ٹریبیونلز بنائے گئے تھے. تو کیا پی ٹی آئی کے لیے ایک اور دھچکا ہے؟ ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے اندر جو مختلف مبینہ گروپس بنے ہوئے تھے, آج کچھ لوگ خان صاحب سے, بانی پی ٹی آئی سے ملنے بھی گئے تھے. عمر ایوب خان اور دیگر ملاقات تو نہیں کر سکے, لیکن جیسے بانی پی ٹی آئی خان صاحب نے ان کو بلایا تھا اس حوالے سے جنید اکبر خان ایک طرف گئے اور عمر ایوب دوسری طرف سے گئے, لیکن بہرحال ملاقات نہیں ہوئی. ان دو گروپس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ہیں اس ملک میں جو آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جیسے پہلے تھے, اور پی ٹی آئی کو مشورہ بھی دیتے ہیں موجودہ قیادت کو. موجودہ قیادت کچھ شکایات کا بھی انبار لگاتی ہے اور جواب بھی آ جاتا ہے. اب اگر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے یا ان پر بات کی جائے تو یہ بھی امپریشن پڑتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کو ٹی وی چینلز زیادہ ہوا دے رہے ہیں, لیکن چونکہ بات ہوتی ہے اور بات بڑی اہم ہوتی ہے تو بات ہمیں کرنا پڑتی ہے. وہ جو لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں ابھی نہیں ہیں لیکن پی ٹی آئی کے ہیں, اپنے آپ کو پی ٹی آئی والے کہتے ہیں, ان میں سب سے بڑا نام تو جناب فواد چودھری صاحب کا ہے, اور آج ہمارے روبرو بھی جناب فواد چودھری صاحب ہیں. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ جب راہل گاندھی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا انڈین پارلیمنٹ میں تو میں اس پہ بات کرتا, کیونکہ انڈین الیکشن پہ آپ کے ساتھ ہم نے 2 پروگرام کیے اور جو آپ نے کہا تھا میں تو حیران تھا کہ انڈین ووٹرز آپ کی آواز سن رہے تھے. لیکن آج سپریم کورٹ میں بڑا فیصلہ ہے, لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا الیکشن ٹریبیونل کا وہ معطل ہو گیا. یہ واقعی پی ٹی آئی کا نقصان ہو گیا آج. نہیں, بڑا نقصان. دیکھیں نا, الیکشن آڈٹ کو کون روکتا ہے؟ جو آج کا فیصلہ ہے فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے الیکشن آڈٹ کو روک دیا, اور الیکشن آڈٹ کو روکنا بہت, میرا یہ خیال ہے کہ ایکسٹرا آرڈنری بات تھی. اور انفارچونیٹلی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے پہلے بیٹ کا جو انہوں نے فیصلہ کیا, اس کے بعد انہوں نے الیکشنز کے اندر جس طریقے سے لوگوں کو نامینیشن پیپرز روکے کی جو کارروائیاں تھیں, جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں تھیں, ہم جیسے لوگوں کو جو الیکشن سے جب زبردستی باہر کیا گیا, اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی نہ ہونا, الیکشن کمیشن کی معاونت کرنا ان سارے الیکشنز کی ریگنگ میں, اس کے اوپر بڑا تنازع ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو لیاقت چٹھا آڈٹ کو کیسے روکا گیا ہے. آج کا جو حکم نامہ آیا, میرے جیسا جو ایک لے مین ہے, ہم نے پڑھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اب یہ مشاورت کریں. یہ اچھا عمل نہیں ہے مشاورت سے جو بن جائے. آپ دیکھیں نا, اس کو کتنا عرصہ ہو گیا. پہلے یہ مشاورت تو چل رہی تھی نا, مشاورت کے بعد کو جب ناکام ہوئی تو چیف جسٹس نے بنیادی طور کے اوپر کیس کیا ہے. بنیادی طور کے اوپر کیس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب جو ججز الیکشن کے ڈسپیوٹ کو سنیں گے وہ کون سنیں گے وہ ہم بتائیں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو شہزاد ملک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں بتا سکتے کہ کون جج سنیں گے, یہ میرا اختیار ہے اور میں ہی بتاؤں گا. کیونکہ دیکھیں نا, اس الیکشن میں جو بنیادی دھاندلی کے الزامات ہیں وہ تو خود چیف الیکشن کمشنر اور چیف اس کے جو ممبران ہیں اس کے اوپر ہے. الیکشن کمیشن جی, یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ کے اوپر الزام ہے اور آپ ہی فیصلہ کریں گے کہ یہ کیس سنے گا. اچھا, لیگلی ہمیں یہ سمجھائیں کہ یہ جو مشاورت
کا کہا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے 5 رکنی بینچ ہے, یہ بائنڈنگ ہے مشاورت؟ یعنی اگر فرض کیا الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نہیں مشاورت کرتے یا ہم چیف جسٹس کی بات نہیں مانتے, چیف جسٹس کہتی ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کی بات نہیں مانتے, تو اس کا پھر الٹیمیٹ حل کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ڈسپوز نہیں کیا گیا کیس, یہ پینڈنگ رکھا گیا کیس, سماعت یعنی پینڈنگ رکھی گئی. انٹرم ریلیف دے دیا گیا ہے. انٹرم ریلیف میں یہی کیا گیا ہے کہ جو پچھلے چیف جسٹس صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی اس کو معطل کر دیا گیا ہے, جو میرے خیال میں بڑا نامناسب بات ہے. اس طرح تو آپ نے ہائی کورٹس کے اختیارات کو ان کی کمر توڑ دی. اس سے پہلے سپریم کورٹ نے ایک جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کیا تھا, جس میں یہ کہا پشاور ہائی کورٹ نے کہ جب ایک مقدمے میں گرفتاری ہوتی ہے تو دوسرے مقدمے میں آپ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ نے عملی طور کے اوپر ریمانڈ اور بیل کا قانون ختم کر کے رکھ دیا اس فیصلے کے بعد, اور آج کے فیصلے سے مزید ہائی کورٹس کو جو ہے وہ کمزور کیا گیا. اچھا, ایک اور ایلیمنٹ بھی آیا, نیاز اللہ نیازی صاحب نے کورٹ کی اس جورسڈکشن کو ہی چیلنج کیا. نہیں, انہوں نے تو کہا فائز عیسیٰ صاحب آپ نہ بیٹھیں اس میں, آپ انکریج کر رہے تھے ان کو. دیکھیں نا, نیازی صاحب کو آپ انکریج کر رہے تھے. دیکھیں, میں یہ سارا دن آپ انکریج کرتے نا. نیاز اللہ نیازی صاحب نے جو بات کی وہ بالکل درست کی ہے نا. دیکھیں, ایک ہسٹری ہے, انسان ہے نا آخر ہم سارے, اور اب یہ ایکسپوجر بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو اب جو عام آدمی ہے وہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. اب چیف جسٹس صاحب کی جن کا ذاتی طور کے اوپر مجھے احترام ہے, لیکن دیکھیے ان کی ایک ہسٹری ہے. نہیں, لیکن چیف جسٹس صاحب جو بات کر رہے تھے آج کے پہلے دن آپ کر دیتے اعتراض, باقاعدہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا, نفی کر دی نیاز اللہ نیازی صاحب کے موقف کی, آپ پھر انکریج کر رہے تھے. نہیں, یہ بات تو آپ کی درست ہے, اس کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی بات بھی درست ہے. دیکھیں نا, یہ تو تحریک انصاف کی جو اپنی ایک پالیسی ہے جس کے اوپر میں مسلسل تنقید کر رہا ہوں, اور جس کے اوپر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی کو پارٹی کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, یہ نہیں ہے. میں تو پالیسی پہ تنقید کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں 4 دن آپ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں, 4 دن آپ خلاف ہوتے ہیں, ایک دن آپ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف ہوتے ہیں, 2 دن بعد پھر ان کے حمایتی ہوتے ہیں, 3 دن آپ اس ہائی کورٹ کے تعریفیں کرتے ہیں, 5 دن آپ اس کے خلاف ہوتے ہیں. اس طرح سے نہیں نان سیریس پالیسیز جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز افورڈ کرتی. آپ نے ایک پالیسی بنانی ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. جب عمران خان نے جیل سے واضح طور پہ یہ بات کہی اور بار بار کہی کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تحریک انصاف کے کیسز نہ سنیں, اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جسٹس گلزار صاحب کے جو 5 ممبر بینچ تھا اس نے یہ آبزرویشنز دیں کہ آپ کیسز نہ سنیں. اس کے بعد اصولی طور کے اوپر تو چیف صاحب کو خود بھی یہ کیسز نہیں سننے چاہیے. ضد تھوڑی ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ 17 اور جج 16 اور جج ہیں, آپ نے کیوں ہر کیس جو ہے وہ خود. لیکن میں پھر کہوں گا, جب خود آج بھی ریفرنس آیا, چیف صاحب نے خود کہا کہ جن کے بہاف پہ نیاز اللہ نیازی صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو خود ویڈیو لنک پہ پیش تھے. جب آپ کہتے ہیں کہ یہی آپ پارٹی پہ بات کرتے ہیں تو اس کے 2 اینگلز آتے ہیں. کیا پارٹی جان بوجھ کے ایسے لیپسز رکھ رہی ہے جو موجودہ لیڈرشپ ہے, یا ان کا اتنا ایکسپوئر, ان کا اتنا ایکسپیرینس, دے لیک دیز مووز, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, یہ دوسری بات صحیح ہے, کیونکہ میرے خیال میں اچھا ان کی جو پارٹی کے ساتھ جو لائلٹی ہے, جو چیزیں ہیں, وہ اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی ایسے کہ یہ ہوں. میرا خیال ہے کہ انکمپیٹنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. مثلاً ابھی آپ دیکھیں نا پرائز صاحب کے جو پی ٹی آئی کے 4-5 جو مین لوگ اس وقت ہمیں نظر آتے ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, گوہر ہیں, اس کے بعد شبلی فراز صاحب ہیں, شیر عبد الخان مروت صاحب, نہیں مروت تو نہیں میں آتا, یہ اپنے ہیں حامد خان ہیں. مروت لیڈ کرتے رہے جلسوں کو سر. نہیں, حامد خان ہیں, رؤف صاحب ہیں. اب ان میں دیکھیں نا, یہ لوگ سارے جو ہیں عمر ایوب کے علاوہ باقی 4 جو ہیں ان کا کوئی پولیٹیکل ایکسپوجر نہیں ہے, اور حامد خان صاحب کا بھی نہیں ہے. نہیں, ان کا تو نہیں ہے کوئی. کیا ہے ان کا, وہ تو لا بار پالیٹکس کرتے رہے, ان کے کبھی بھی پالیٹکس میں تو ان کو نہیں پتا. شبلی فراز صاحب تو بڑے عرصے سے, یعنی وہ بھی سینیٹر رہے ہیں, زندگی میں انہوں نے کوئی اپنی الیکشن تو کونسلر کا بھی نہیں لڑے کبھی. دیکھیں نا, پرابلم یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں, میں سچی بات یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل ایڈوائس کے لیے عمران خان کو کیا چاہیے. عمران خان کو جیل میں ایک تو انفارمیشن چاہیے, ایک ایڈوائس چاہیے, اور پھر اس کے اوپر جو وہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائے اس کے اوپر ایگزیکیوشن پلان چاہیے.
یہی چیزیں چاہیے نا عمران خان کو. اب یہ جو لیڈرشپ ہے یہ تو ان میں سے کوئی بھی کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتی. اچھا انفارمیشن جب یہ ملتے ہیں تو یہ ظاہر ہے ڈسکس ہی کرتے ہیں, اور بقول خود بانی پی ٹی آئی خان صاحب کے کہ موسم پہ تو نہیں بات ہوتی نا, پالیٹکس ہی بات ہوتی ہے. یہ بات تو کرتے ہوں گے آپ جو ایڈوائس کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب کی جو اپنی سوچ ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں باہر آ کر, کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں, پھر بھی آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں؟ نہیں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارٹی اتنی سیریس ہو کہ جس دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے ظالمانہ بجٹ نافذ ہو اور سپریم کورٹ ایک اہم ترین مقدمے کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کر رہی ہو, اس دن ان کی کور کمیٹی یہ ڈسکس کر رہی ہو کہ ہم نے تحریک انصاف میں کسی کو انٹر نہیں ہونے دینا, تو اس سے آپ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کا اور عقل کا اندازہ لگا لیں. تو پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ حکمت عملی ہے موجودہ لیڈرشپ کی, اس کے نتیجے میں عمران خان 13 مہینے سے تو جیل میں ہے. دیکھیں نا اس جو ابھی تک حالات ہیں اس کے بیرسٹر گور خان تو کہہ رہے ہیں کہ اب اچھے وقت آنے والے ہیں, وہ یہ سارے کہتے ہیں کہ تو کہتے ہیں نا اس چھوٹی عید کے اوپر خان صاحب آ جائیں گے, پھر بڑی عید پہ آ جائیں گے, مارچ کا کہا تھا, پھر ادھر آ جائیں گے, پھر ادھر آ جائیں گے. امید بھی رکھنی چاہیے انشاءاللہ, کیوں نہیں, اچھی امید رکھنی چاہیے, بٹ اچھی امیدیں کافی نہیں ہوتی. آپ کو پولیٹیکل اسٹریٹجی چاہیے, آپ لوگوں نے انہوں نے دیکھیں نا. اور دوسرا یہ جو اختلافات والی بات ہے نا, یہ دیکھیں یہ تو کے پی کی جو پارٹی ہے اس کے اندر اختلاف ہوں گے, وہ تو ایک حلقوں کے مسئلے ہیں نا. میرا تحصیلدار نہیں لگا, چیف منسٹر نے یہ کیوں نہیں کیا, مجھے فنڈ نہیں دیا, اس کو فنڈ دے دیا, یہ تو ایک روٹین کے ہے نا, اس میں کوئی فائل نہیں دی اس نے دی, یہ تو ایسی ہے نا, مجھے لے کے نہیں گئے جاتے ساتھ, یہ تو ایسے اختلاف. لیکن کل آپ کا میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ 13 مہینے کی کیا بات تھی, آپ نے کہا کہ 13 مہینے مزید لگیں گے. میں نے یہ کہا کہ جو 13 مہینے خان صاحب جیل میں ہے اور جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس میں تو 13 مہینے اگلے بھی جو ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے. اچھا, یعنی میں سوچ رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آپ نے دیکھیں آپ اس وقت کس ماحول میں کام کر رہے ہیں, آپ ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں جہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں کب گرفتار کوئی ہو جائے, کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ انسانی حقوق معطل ہیں, آئین معطل ہے, حکومت جو ہے وہ بیسیکلی تو ایک انتہائی بے شرم سسٹم کے اوپر چل رہی ہے, فسطائیت اور بربریت کے اوپر چل رہی ہے نا. کے پی کے لوگوں کو تو شاید میرا خیال ہے ہماری پارٹی کے لوگوں کو بھی ایکسٹینٹ کا اندازہ نہیں ہے جو اسلام آباد میں ہوا, جو پنجاب میں ہوا, جو ایون ٹو سم ایکسٹینٹ کراچی میں بھی ہوا. لیکن جو اسلام آباد اور پنجاب میں لوگوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے, جس قسم کی فسطائیت اور بربریت ہوئی ہے, مجھے شاید یہ بھی ہو کہ یہ جو اس وقت جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ تو کے پی کی لیڈرشپ ہے نا, تو شاید ان کو احساس نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ وہ تو اب بھی حکومت میں ہیں, لیکن اس میں بہرحال علی محمد خان اور شہرزاد آفریدی صاحب تو جیل میں رہے ہیں, وہ بھی کے پی سے ہیں. آپ نے بات کی کہ واپسی کے حوالے سے یا جو لیڈرشپ دے, خود خان صاحب نے اسی ہفتے بات کی کہ جو لوگ ابھی پارٹی میں نہیں ہیں, میں باہر آؤں گا تو میں ان کے بارے میں بات کروں گا, فیصلہ کروں گا. میں یہ نقطہ آپ کے پاس چھوڑتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں جناب فواد چودھری صاحب. خان صاحب نے کہا کہ تشدد کی وجہ سے جو لوگ سائیڈ پہ ہوئے یا جن کو فائلیں دکھائی گئیں, یہ دو مختلف چیزیں ہیں. واپسی کا فیصلہ میں باہر آ کر کروں گا. آپ انکریج ہوئے, آپ نے کہا کہ باقی لیڈرشپ کو یہ چیز دیکھنی چاہیے. آپ کیسے انکریج فیل ہوئے؟ نہیں انکریج تو خیر میں نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرابلم یہ نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آ کے جو ہے وہ کیا کریں گے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو خان صاحب کے اس لیے ساتھ ہیں نا کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ لوگ ہیں اس وقت ان کی 75% عمران خان کے ساتھ ہے اور سارا پاکستان عمران خان کے پیچھے کھڑا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی کامیابی کا مطلب پاکستان کے لوگوں کی کامیابی ہے. لیکن دیکھیں مجھے پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کے فیصلہ ہم کر لیں گے, یا یہ لوگ کہہ رہے ہیں. سوال تو ہے یہ کہ باہر کیسے آئیں گے؟ عمران خان کو باہر لانا ہی تو چیلنج ہے. اور اگر عمران خان کو باہر نہیں لا سکتے آپ, عمران خان کو باہر لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ تو ریپ اپ ہو گئی. نہیں, اس میں نا بڑی پھر بنیادی چیز ہے.
लीडरशिप यही है, लोग यही हैं, तो फिर इनके होते हुए आपको खान साहब अभी जेल से बाहर आते नहीं दिखाई दे रहे? इस लीडरशिप से होते हुए इस मौजूदा जिनके पास कोई हिकमत अमली नहीं है, आप सवाए आपको कि आप इंतज़ार करें और आप क्या कर सकते हैं? इसके पास तो कोई हिकमत अमली नहीं है। इनके पास इस लीडरशिप, ये जो एक हमारी कायम मुकाम लीडरशिप है, उसके पास तो कोई हिकमत अमली नहीं है। और अगर आप ये इस लीडरशिप के साथ इमरान खान कंटिन्यू करते हैं तो ये तहरीक इंसाफ को और ख़ुद इमरान खान को शदीद ख़तरात लाहक। किस तरह के ख़तरात? देखें, अगर खान साहब को वो जेल में है, कोई प्रेशर नहीं है इमरान खान के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर जो मज़ालम इस वक्त हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेटजी कोई है नहीं। इन लोगों को जब लाया गया था तो ये भी तो एक स्ट्रेटजी थी ना कि वकला को, आप भी खैर वकील हैं, कि वकला को लाया जाए, वो अदालतों में केस भी लड़ेंगे, वो इलेक्शन मैटर्स भी देखेंगे। तो ये ऐसे थोड़ी आ गए, पैरा ट्रूपर्स तो है नहीं, बाकायदा स्ट्रेटजी बनाई गई थी। देखें, बैरिस्टर गौहर खान की नॉमिनेशन खुद खान साहब ने की थी, हामिद खान पहले निकल गए थे कभी पार्टी में, फिर आ गए थे वापस, ये सही है। लेकिन देखें ना, वो स्ट्रेटजी कामयाब नहीं हुई। अच्छा, उसकी वो क्यों कामयाब नहीं हुई कि देखें, लोगों ने 8 फरवरी को इमरान खान को वोट दे के जितवा दिया। और ये आपको पता है पंजाब में, इधर केपी में कैंपेन हुई है, लेकिन केपी में तो पॉलिटिकल लोग ही आए हैं ना आगे। जो पंजाब में, इस्लामाबाद में, स्पेशली पंजाब में और कराची में अवाम ने पीटीआई को इलेक्शन जितवा दिया, लीडरशिप उस इलेक्शन के रिज़ल्ट की हिफाजत नहीं कर सकी। जिस मकसद के लिए जो अभी आपने बताया कि आपने वकीलों को या लीडरशिप ये चुनी थी, यही मकसद था ना कि आप इंतखाबात के नताइज की हिफाजत कर पाएंगे। अब इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट दिए, ये रोज़ कहना कि इलेक्शन पे डकैती हुई है काफ़ी नहीं है। लोग समझते हैं कि आपने डाकुओं का मुकाबला करने के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। तो फिर आपके पास क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अल्टीमेटली आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वापस जाना पड़ेगा। ये जो लोग हैं इस वक्त, उनकी जो आप समझिए कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने की सलाहियत बड़ी महदूद है, और इसमें इनका कसूर नहीं है। दे आर नॉट ट्रेंड फॉर दैट। आप फरमाते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पास वापस जाना पड़ेगा। अब पता नहीं आप मेरे सवाल को क्या समझेंगे, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं जहांगीर खान तरीन के पास जाएं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ज़्यादा एक्टिव करें, आप आगे हैं, बाकी बस इमरान इस्माइल साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, यही लोग हैं, बाकी कौन है? इनको छोड़ दें, अभी इनको ना लाएं। तरीन साहब तो पीटीआई का हिस्सा नहीं है, वो तो आईपीपी में चले गए, अब पॉलिटिक्स को छोड़ गए। वो पता नहीं आपने कहाँ से नाम ले लिया। असल में जो लोग इस वक्त पॉलिटिकल लोग जो पीटीआई की लीडरशिप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट नाम आई वुड से असद कैसर का है। उसमें फिर जो हैं हमारे अली अमीन गंडापुर ख़ुद चीफ मिनिस्टर हैं, वो इसमें बड़े अहम रोल अदा कर सकते हैं। हमारे जो बाकी दोस्त हैं जो केपी में भी लोग हैं, आतिफ खान हैं, फिर शाह फरमान हैं, ये केपी में लोग हैं। पंजाब में देखें आप, जो भी है, मियाँ असलम इकबाल हैं, हमाद अज़हर हैं, इन लोगों की मुझे नहीं पता स्ट्रेटजी में कितनी इनपुट है। एक्टिव तो है ना, वो एक्टिव तो नहीं है, वो तो बेचारे उनको आने नहीं दिया जा रहा। ये तो देखे ना, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। एक दिन आए थे ना हमाद अज़हर साहब, आए थे इधर इस्लामाबाद, फिर केपी चले गए थे। हाँ, लेकिन उस तरह एक्टिव तो नहीं है ना। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि जो केपी पंजाब की जो लीडरशिप है, उसका काम है कि वो यास्मीन राशिद साहिबा से, एजाज चौधरी साहब से, उमर चीमा से, महमूद रशीद साहब से, इन लोगों से जाके मिला करे। सारे मैं मिला हूँ उनसे, मैंने पूछा, वहाँ पे लोग भी नहीं, हमारे पार्टी के लोग भी नहीं जाते, उनको ऑन ही नहीं करते। ये जो लोग हैं, वैसे ये कैसी पार्टी है, मतलब कि लीडरशिप को पूछने ही कोई नहीं जाता जैसे आप कह रहे हैं? हाँ, नहीं ना, यही तो प्रॉब्लम है। और उसमें खैर इतना वो ये भी नहीं है कसूर। तो अब तो खैर मैं कहता हूँ कि ये जो लोग इलेक्शन लड़के जीत के आ गए हैं, ये तो जाके पूछे ना, ये तो उन्हीं लोगों के तुफैल इलेक्शन लड़के जो लीडर्स बने हुए, यानी जो पक्ष ले रहे हैं, प्रिविलेजेस ले रहे हैं। आपने कल कहा कि जी आपके बयानात पर कुछ लोगों ने आपको कहा हौला हाथ रखें, क्या कहते हैं गंडापुर साहब? उन्होंने रब्ता किया था आपसे? नहीं, देखिए, अली अमीन गंडापुर, मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, मुझे मुराद सईद कोई बात कहेगा, हमाद कोई बात कहेगा,
میاں اسلم اقبال کوئی بات کریں گے, علی امین گنڈاپور کریں گے, اسد کیسر کریں گے, اور جو ہمارے دوست ہیں وہ لوگ کوئی بات کریں گے, تو اس کا کوئی وزن ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اگر وہ اس پہ ایون شہریار اگر تنقید کرتا ہے یا اپنا علی محمد خان کرتے ہیں, تو دیکھیں یہ ہمارا ان سے پرانا تعلق ہے, دوستی ہے, اور وہ اگر بات کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارا ان کے لیے احترام ہے اور وہ ہوگا. میرا پرابلم لوگ تو نہیں ہے نا, انڈیویجول سے تو آتے جاتے رہتے ہیں, مطلب ہمارا. آپ کو گنڈاپور صاحب نے کال کی کہ حوالات رکھیں؟ مجھے کئی لوگوں نے کال کی. اچھا, کئی لوگوں نے کال, یعنی انکلوڈنگ گنڈاپور, کئی لوگوں نے کال کی, اور انہوں نے کہا, اور میں نے کہا کہ میرا کوئی کسی سے کوئی پرسنل لڑائی, ہمارا جھگڑا تو نہیں ہے نا, ہماری لڑائی جھگڑی کو پرسنل تو ایشو ہی نہیں ہے. ہمارا تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو ابھی پارٹی کو چلا رہے ہیں. آپ شبلی فراز صاحب, میں نے 5 لوگ دیکھیں نا, 5 لوگ ہی سامنے ہیں نا. کون کون؟ سب سے پہلے گوہر ہے, عمر ایوب ہے جو چیئرمین اور جنرل سیکرٹری ہیں, شبلی فراز ہیں جو لیڈر آف اپوزیشن ہے, اس کے ساتھ رؤف حسن ہے اور حامد خان ہے. چھٹا آدمی تو کوئی نہیں ہے نا. شیر افضل مروت بھی تو ہے نا. اوہو سر, وہ لیڈرشپ میں تو نہیں ہے نا پراجا صاحب, وہ تو خود ناراض ہے نا, وہ تو ان کے اپنے گھلکوں شلکوں. نہیں, لیکن آج انہوں نے ایک, میں ضرور جواب لینا چاہوں گا, میں وہ بھی دے دیتا ہوں, وہ بھی کر لیتا ہوں. دیکھیں وہ کوئی اس کی اہمیت, یہ جو 5 لوگ ہیں جو پارٹی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی آر یو شور یہ لوگ پارٹی چلا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا دینا کون چلا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی سوشل میڈیا, باہر بیٹھے ہیں لوگ, سوشل میڈیا ان کو ہاسٹیج بنا کے بیٹھا ہوا ہے جو سوشل میڈیا چلا رہے ہیں. دیکھیں نا, آپ کنفیوز نہ ہوں, جو سوشل میڈیا ہے پی ٹی آئی کا, وہ تو پوری دنیا میں ہے. جی جی, اور وہ تو سینٹیمنٹ جو بھی ورکر کا ہوگا وہ سوشل میڈیا آپ کو دے رہا ہے, کر رہا ہے, وہ چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ جو فیس آف دا پارٹی ہے وہ تو یہی 5 لوگ ہیں نا. ہاں, اور چھٹا ہے آپ کے ذہن میں جو مجھے بتا دیں. وہ میں تو شیر افضل مروت کی بار بات کر رہا ہوں, آپ ان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے. وہ نہیں ہے نا, وہ کور کمیٹی میں نہیں ہے, وہ پولیٹیکل کمیٹی میں نہیں ہے. مجھے نہیں پتا, آپ کے آپ ڈالنا چاہیں ڈال لیں, اور بھی اس کے علاوہ بتا. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بتا دیں کون ہے. دیکھیں نا, یہ لیڈرشپ نہیں ہے. یہ سوائے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ عمر کے علاوہ باقی لوگوں میں سے, ان میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ پولیٹیکل تھوڑا بہت بھی ویژن نہیں رکھتا. میرا یہ سوال حل کیا ہے؟ حل کیا جی, حل یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ دیکھیں, جب آپ نے محمود اچکزئی صاحب کو ساتھ میں لایا, آپ نے مولانا فضل الرحمان کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں, اسد کیسر صاحب کو, اور ان کو آپ نے کہا جی آپ ان سے جا کے بات کریں. اب دیکھیں نا, یا تو چودھری پرویز الہی صاحب ایکٹیو ہوتے تو ظاہر ہے وہ ایک بڑا نام تھا, ان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی تھی. شاہ محمود قریشی صاحب کو حکومت نہیں آنے دے رہی, اور مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کی حکمت عملی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب آ جاتے باہر تو پارٹی کا کوئی فیس آ جاتا بڑا. اب شاہ محمود قریشی, پرویز الہی, اسد کیسر اور علی امین گنڈاپور اور 2-3 لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ان پٹ دے سکتے ہیں. ایون آئی وڈ سے کہ عامر ڈوگر ہے وہاں پہ, محبوب سلطان صاحب ہیں جو اپنا ہمارے ایم این اے, اس طرح کے جو ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں ان کو آپ شامل کریں گے اسٹریٹجی بنانے میں. جب یہ جو 4-5 لوگ ہیں, میری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ صرف یہ کر لیں کہ یہ ان لوگوں کے اوپر ایک پولیٹیکل کمیٹی جو بنائیں, ایکسپیرینسڈ پولیٹیشینز کے اوپر وہ ہونی چاہیے. یہ خود بھی تو وہ سوچ سکتے ہیں, اتنی بڑی پارٹی ہے, 100 سے زیادہ ان کے اراکین قومی اسمبلی ہیں, آپ کے ساتھ کیوں مسئلہ ہے ان کا؟ دیکھیں, ایک تو انسیکیورٹی بھی ہو جاتی ہے نا. کس چیز کی انسیکیورٹی یہ ہو جاتی ہے کہ یہ آ جائیں گے تو ہمارا کیا بنے. ایک یہ بھی تو پرابلم ہے نا, ڈر ہے کہ آپ ڈومینیٹ کر دیں. جی, یہ بھی تو پرابلم ہو جاتا ہے نا, وہ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. حالانکہ دیکھیں, ہم تو دیکھیں, آپ نے مجھے بلایا ہے, میں کوئی عہدے کی وجہ سے نہیں بلایا. ہمارا آپ عہدہ تو لیتے ہیں نا کسی شناخت کی وجہ سے, تو وہ تو ہمارا تو یہ ایشو ہی نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی عہدے کے جو ہیں طالب ہیں. دا پرابلم رائٹ ناؤ از دیٹ یو نو ود دس کائنڈ آف پالیسی جو کہ پریزنٹ آج بھی آپ نے دیکھ لیا ہے, سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھ لیا ہے, آپ نے کیسز میں دیکھ لیا ہے, یہ ڈیوسٹیٹنگ ہے. چور صاحب, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے تو فواد چودھری صاحب ہمارے روبرو ہیں, اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب. پنجاب گورنمنٹ نے منظوری دی ہے مزید کیسز فائل کرنے کی, اس سے تو خطرات اور بڑھ جائیں گے پارٹی کے لیے, خود بانی پی ٹی آئی کے لیے. پاکستان کے لیے خطرات بڑھ جائیں گے نا. یہ تو سارے سیاستدان ایک دوسرے کو غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں, چور ڈاکو ایک دوسرے. اور دوسرا یہ ہو جائے گا, دیکھیں آپ اگر خیبر پختونخوا اپنی کیبنٹ بلائے
اور وہ نواز شریف اور مریم نواز اور ان کے اوپر جو ہے وہ غداری کا کیس دے دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہم دونوں صوبوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ صوبوں کے درمیان جو ہے وہ باقاعدہ ایک دھما چوکڑی مچ جائے؟ تو جو بھی یہ مشورے دے رہا ہے، جو بھی یہ کر رہا ہے، ہی از پلینگ ود پاکستان. یہ تو ایک انتہائی خطرناک کھیل جو ہے وہ پاکستان میں آپ کھیل رہے ہیں. مجھے نہیں پتہ یہ جان بوجھ کے کھیل رہے ہیں یا کہ پتہ نہیں ہے کانسیکوینسز کا. اس وجہ سے تو نہیں کہ یہ 10 یا 12 جولائی تک وہ عدت کیس کا فیصلہ آنا ہے اور کہیں یہ ذہن میں ہو کہ وہ سزا ختم نہ ہو جائے. دیکھیں نا، وہ تو جعلی کے جیسے اب کیسز بنانے میں کیا ہے. جیسے میرے پہ کیس آپ نے بنا دیا کہ جی آپ نے ڈاکہ مارا، اوپو آپ نے ادھر جو ہے وہ ڈاکہ مارا اور وہ آپ نے وہ پکڑ لیا، 4 بوریاں اٹھا لیں اور یہ کر لیا. تو ایسے کیس عمر ایوب پہ ایک کیس ہے کہ موٹر سائیکل چوری کی ہے، وہ بھی فیصلہ آباد سے جا کر. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں نا، یہ کیس تو ایسے کیس ہی بنیں گے نا. پھر جوڈیشری جو ہے اس کا حالت جو ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. سو میرا جو اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ اس طرح کے غداری والے کیس جب بنائیں گے تو پھر یہ پروونشل آپ ایک لڑائی شروع کر دیں گے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو آلریڈی حالت جو ہے ہماری بڑی پتلی ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ آپ اس میں رکھنے آئیں گے، مزید اس میں پرابلمز آئیں گے. مائی لاسٹ کویسچن، میں ضرور بار بار کہہ رہا تھا کہ شیر افضل خان مروت پہلے انہوں نے بات کی، آپ نے بھی آگے سے جواب دیا، لیکن آج سم تھنگ ایلس. انہوں نے آج کہا، جیو پہ ان کا انٹرویو چلا، کہ جی رجیم چینج میں آپ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ تھے، آپ نے ساتھ دیا. دس از سم تھنگ ویری سیریس. کبھی امریکہ کا نام لیا جاتا ہے، آج آپ کا نام لے دیا گیا. سیریس نہیں، وہ تو سعودی عرب کو بھی کہتے ہیں وہ شامل تھا، وہ کہتے ہیں اس. دیکھیں یہ تو خیر نان سیریس لوگ ہیں نا. یہی تو پرابلم ہو گئی ہے کہ پاکستان میں یہ سارا جو ہوا ہے اس کے ہم سب لوگوں کو اٹھا کے انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑنے دیے، ہمارے پیپرز ریجیکٹ کر دیے. اور وہ لوگ جو کہ بیسکلی سارے اس طرح کے ٹک ٹاکرز تھے، کوئی جو ہے وہ اپنا بیچارہ یہاں پہ بیٹھا گزارا کر رہا تھا، کوئی جو ہے وہ گاڑی کوڑی چلا رہا تھا، وہ سارا اس طرح کا طبقہ جو ہے وہ اوپر آ گیا. اب اس کے نتیجے میں ایک نان سیریسنیس آ گئی ہے. اور یہ بھی کہنا، دیکھیں نا کہ پہلے یہ کیا تھے کہ اپنا، اب پہلے ہی ہوتا تھا کہ ایجنسیوں کو بتایا جاتا تھا کہ ساتھ جس کا تعلق تھا نا وہ ایکسپلائٹ کرتا تھا کہ میرا تعلق ہے، تو وہ بندہ تگڑا لگتا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا حال یہ کر لیا ہے کہ لوگوں کو ڈیمونائز کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اس کا ایجنسیوں سے تعلق ہے، اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی اگر کسی کو تانا دینا ہو تو آپ یہ بات کرتے ہیں. سو اٹس بیسکلی نان سیریس ایفرٹ جس قسم کی جو ہے وہ ہوتی ہے. اور رجیم چینج، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو یہاں پہ آئی ہیں، جو لوگوں کے اوپر یہاں پہ بیتی ہے، اس کا بھی آپ کو تو پتہ ہے. آپ تو یہاں پہ ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ نے ساری چیزیں سامنے دیکھی ہیں. کے پی میں شاید لوگوں کے حالات اس طرح نہ ہوں، پنجاب میں تو لوگ بڑا سفر کیا ہے لوگوں نے. بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب، آپ تشریف لے. اور جو اس وقت ملک میں پولیٹیکل سینیریو ہے، اسپیشلی پی ٹی آئی کے حوالے سے، ہم نے ان سے تفصیلاً بات چیت کی. آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور ایمرجنگ سٹوری ہے اسلام آباد سے. رفاقت علی تنولی صاحب اسلام آباد پریس کلب کے سامنے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم رفاقت علی تنولی صاحب. وعلیکم السلام. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ آپ جس ایشو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کل بھی کچھ ٹی وی شو میں دیکھ رہا تھا، کافی عرصے سے آپ انصاف کے لیے بھاگ رہے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے آپ؟ مسئلہ اس طرح ہے جی کہ 8 جون 2022 پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں میرے بچے شکیل احمد تنولی اور اس کے دوست علی حسنین کو روڈ کے سائٹ پر پیدل چلتے ہوئے LEJ 17666 سرکاری گاڑی نے ہٹ کیا اور دونوں بچے جو ہے نا موقع پر جاں بحق ہو گئے. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ LEJ 17666 سرکاری گاڑی حکومت پنجاب نے ہائی کورٹ لاہور کو دے رکھی تھی، جو جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے زیر استعمال تھی، اور اس گاڑی کو اس کی بیٹی ڈرائیو کر رہی تھی. جی اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے کوئی کیس درج کرایا، آپ کہیں عدالت میں گئے، ہوا کیا پھر؟ سر اس کے بعد میں FIR درج کروائی پولیس اسٹیشن کھنہ میں. اچھا. اور
جو ہے نا قانون کے مطابق جو ہے نا ہم سیشن کورٹ گئے ہیں، سول کورٹ گئے ہیں، ہم جو ہے نا کئی مرتبہ ہم نے 22 سے پٹیشن فائل کی ہے. ہم نے جو گاڑی سپرداری پہ حاصل کر رکھی تھی، ہائی کورٹ لاہور کے پروٹوکول رجسٹرار پنڈی بینچ عقیل ارشد نے جو گاڑی کو سپرداری کرا کے لے گئے تھے، اس کے خلاف ہم نے سیشن جج عطا ربانی صاحب کی عدالت میں کینسلیشن لگائی تھی، جو کہ خارج کر دی گئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے کئی بار جو ہے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن فائل کی، اور اس کے بعد ہماری نہ سنی گئی. ہم وہ ساری پٹیشنیں اکٹھی کر کے ایک ریٹ ہم لوگوں نے ہائی کورٹ اسلام آباد میں دائر کی، اور 4-5 مہینے کے بعد وہ ہماری ریٹ لگی ہے، وہ سنی گئی ہے. اور اس پہ جو ہے نا معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے اس کیس کو چلانے کا آرڈر جاری کیا. نہیں تو کیس ابھی چل رہا ہے. کیس ابھی تک جو ہے نا چلان رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی، اور نہ ہی ملزمہ کو گرفتار کیا گیا. اچھا، اگر اب تو آپ دھرنا دے رہے ہیں، ابھی بھی آپ کو اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ عدالتیں تو یہی ہیں، کیسز تو انہوں نے سننا ہے، کیسز کو کنکلوڈ انہوں نے کرنا ہے، انصاف تو انہوں نے دینا ہے. اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم انشاءاللہ یہاں سے ڈی چوک کی طرف رخ کر لیں گے. اور وہاں کیا کریں گے آپ؟ ہم اپنا احتجاج کریں گے. اور کب تک یہ احتجاج جاری رہے گا؟ جب تک یہ ملزمہ قاتل عورت میرے بچے کی قاتل یہ گرفتار نہیں ہوتی ہے، ہمارا احتجاج جاری رہے گا. چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ انصاف دے آپ کو. بہت شکریہ جناب رفاقت علی تنولی صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.